دروازے پر دوسری بار دستک ہوئی تو میں نے خود کو سنبھالا، جی کڑا کر کے آگے بڑھا اور چٹکنی کھول دی۔ مجھے یقین تھا کہ فلیٹ کے باہر پولیس والے ہتھکڑیاں لیے موجود ہوں گے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک برقع پوش خاتون جھپٹ کر اندر داخل ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جمیل صاحب، دروازہ بند کر دیجئے۔ آنے والی خاتون کا چہرہ چونکہ نقاب میں تھا، اس لیے میں اسے شناخت نہ کر سکا۔ کچھ سوچ کر میں نے دروازے کی چٹکنی لگا دی اور پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نرگس اصفہانی کا چہرہ سیاہ برقع سے یوں جھانک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند سیاہ گھٹاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نرگس کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور گھبراہٹ بھی۔ میں ابھی تک یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ میرے پاس کس مقصد سے آئی ہے اور اسے میری رہائش کا پتہ کیوں کر ہوا۔ نرگس سے میری باقاعدہ بات چیت آج تک نہیں ہوئی تھی، صرف نظروں سے سلام و پیام کا سلسلہ جاری تھا۔ ہاں، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کی ترسیل نظروں ہی نظروں میں اس پر کر دی ہے، اور خود میں نے اس کے مثبت رد عمل کے متعلق بھی محسوس کیا تھا، لیکن نرگس نے مجھے اتنا کچھ محسوس کر لیا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری کیفیت اس وقت عجیب تھی۔ وہ نرگس میرے سامنے تھی جس کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر سکتا تھا اور جو میرے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی، مگر وہ کیسے آ گئی؟ میں ان سوالات پر غور کر ہی رہا تھا کہ نرگس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اپنی تجسس بھری نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بولی، جمیل صاحب، خدا کے لیے آپ اس شہر کو چھوڑ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی دوسری جگہ چلے جائیے۔ کیوں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پولیس، نرگس دھوپ نگلتے ہوئے بولی، اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ کل آپ بھی پارک میں موجود تھے تو لیکن میں جانتی ہوں کہ جمشید پراسرار حالات کا شکار ہوا ہے، لیکن پولیس مفت میں آپ کو ضرور الجھانے کی کوشش کرے گی۔ آپ کچھ دنوں کے لیے ہٹ جائیں یہاں سے۔ یقین کیجیے، حالات سازگار ہوتے ہی میں آپ کو مطلع کر دوں گی۔ میں انتہائی نازک حالات میں آپ کے پاس آئی ہوں، لہٰذا اس وقت ہمیں رسمی تکلفات کی بجائے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ مجھے آپ کے متعلق سب کچھ معلوم ہے، میں نے سب کچھ محسوس کیا ہے، اور انہی احساسات کی وجہ سے میں اتنا خطرہ مول لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ نرگس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ نرگس، میں اس کی اچانک آمد سے حواس باختہ ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آمد پر کیا جملے ادا کروں۔ اس وقت میرا ذہن متضاد کیفیات کا حامل تھا۔ میں نے فلمی ہیرو کے انداز میں کہا، اگر پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن چکا ہے تو پھر اس شہر سے دور چلے جانے سے بھی کچھ نہ ہوگا۔ جمیل صاحب، نرگس نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے دور کا کوئی فرد نہ سمجھیے۔ یقین کیجیے، جب تک میں زندہ ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ کیجیے کہ میں اس وقت کن مشکلات سے آپ تک پہنچی ہوں۔ سچ؟ میں خوشی سے بولا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہتے نہیں بن رہا تھا۔ وقت ضائع مت کیجیے جمیل صاحب، آپ کو پہلی گاڑی سے کہیں اور چلا جانا چاہیے۔ ایک شرط پر، میں نے کہا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ مجھے اعتراف ہے میرا یہ سوال غیر متوقع تھا، مگر نرگس کے اس بے پناہ جذبے کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نرگس میرا سوال سن کر خاموش ہو گئی۔ لوہے کو تپتا دیکھ کر میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کسی سچے اور دیوانے عاشق کی طرح نرگس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے بغیر میری زندگی بیکار ہے، اور یہ کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں بھی شہر نہیں چھوڑوں گا، خواہ حالات میرے حق میں کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ثابت ہوں۔ میں نے اسے ان راتوں کا حوالہ دیا جو میں نے اس کی یاد میں گزاری تھیں۔ میں نے اپنے اشتیاق و اضطراب کا کھل کر اظہار کیا، اور میرے اس اظہار پرشوق اور بروقت جسارت کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ نرگس کچھ دیر تک خاموش کھڑی میرے چہرے کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی، پھر اس نے میری طرح تکلفات سے کام نہ لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے وہ مجھ سے آ ملے گی، اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ باتوں باتوں میں نے نرگس سے یہ بھی دریافت کر لیا
کہ کہیں وہ جمشید کے سلسلے میں مجھ پر تو شبہ نہیں کر رہی ہے۔ جواب میں جب اس نے مجھے قسم کھا کر یقین دلایا کہ اسے میری بے گناہی کا یقین ہے اور قاتل کوئی دوسری ہی شیطانی قوت ہے، تو میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میں سچ مچ یہ محسوس کرنے لگا جیسے جمشید کو میں نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہے۔ نرگس کچھ دیر تک بیٹھی مجھے حالات کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہی۔ وہ بہت جلد میرے قریب آ گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ چلتے چلتے اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے واپس چلی گئی۔ حالات نے جو نیا رخ اختیار کیا تھا وہ 100% میرے حق میں تھا۔ نرگس کی باتوں سے مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت متاثر ہے اور میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس کے جاتے ہی میں بھی لپکتا ہوا نیچے اترا، ایک ٹیکسی لی، پھر جلدی جلدی اپنا سامان ٹیکسی پر لاد کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے گاڑیوں کے بارے میں دریافت کیا، پھر بمبئی کا ایک 2nd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور پہلی گاڑی پکڑ کر اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس تمام عرصے میں انکا کے خراٹے برابر میری قوت سماعت سے ٹکراتے رہے۔ وہ بدستور میرے سر پر لیٹی خواب خرگوش میں محو تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ سو رہی ہے، ورنہ جاگنے کی صورت میں ممکن تھا کہ وہ مجھے باہر جانے سے منع کر دیتی، جیسا کہ ایک بار پہلے ہو چکا تھا۔ 2-3 اسٹیشن گزر جانے کے بعد میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس دیا، جیسے اب میں تمام خطرات اور پولیس کی دسترس سے باہر نکل آیا ہوں۔ سیٹ پر بستر لگا کر میں نے اپنا سوٹ تبدیل کیا اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر اپنی نشست پر نیم دراز ہو کر ایک فلمی رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا جو میں نے روانگی کے وقت اسٹیشن سے خریدا تھا۔ رسالے کے مطالعے میں مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے انکا کو اپنے سر پر کسماتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بیدار ہو رہی تھی۔ 1-2 بار اس نے کروٹ بدلی، پھر چت لیٹ کر 2-4 لمبی لمبی جماہیاں لیں اور اس کے بعد ایک طویل انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی پلکیں جھپکا رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کے پتلے پتلے تراشیدہ ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آ گئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، کہیے جمیل صاحب، مزاج کیسے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ میں نے ڈبے کے واحد مسافر کو کنکیوں سے گھورتے ہوئے دبی آواز میں جھلا کر کہا، اس قدر اشتعال کی کیا بات ہے؟ احمق جو ہوں، میں تلملا کر بولا، مجھے تو اظہار محبت کے طور پر رقص کرنا چاہیے کہ تم نے میرے لیے پھانسی کا پھندا فراہم کر دیا ہے۔ ارے؟ انکا نے مسکرا کر بڑی بے پرواہی سے کہا، تم اس واقعے سے برہم اور خوفزدہ ہو؟ مجھے انکا کی بے پرواہی اور اس کی یہ ادا اس وقت بے حد زہر لگی۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ حالات سے بے خبر ہو، میں نے دبی دبی آواز میں اسے اخبار میں شائع ہونے والی خبر سنا ڈالی۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد انکا نے مجھے شوخ لہجے میں کسی قدر ٹھنک کر مخاطب کیا، جمیل صاحب، آپ میرا احسان ماننے کی بجائے مجھ پر خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بڑے احسان فراموش ہیں۔ جی؟ میں نے خون کا گھونٹ خلق سے اتارتے ہوئے کہا، احسان؟ آپ نے یہ احسان کیا کم کیا ہے کہ مجھ سے ایک بے گناہ کا قتل کرا دیا؟ نرگس اصفہانی، انکا نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، تم بھول رہے ہو، تمہیں پراسرار قوتوں پر یقین نہیں۔ کیا یہ میرے ہی پیدا کردہ حالات کا کرشمہ نہیں کہ نرگس خود تم سے آ کر ملی، اس نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلایا اور اب تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دینے پر بھی آمادہ ہو گئی ہے۔ جمشید کا کانٹا بھی میری وجہ سے درمیان سے نکل گیا۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے نرگس کی آمد اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کیسے علم ہو گیا جبکہ وہ خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ جمیل، تم بمبئی چل رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا۔ بمبئی واقعی حسین جگہ ہے، انکا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی، وہاں ہم دونوں کی آسائش کے بہتر مواقع موجود ہیں۔ اب تمہیں بڑا آدمی بنانا پڑے گا سیٹھ جمیل۔ ناول انکا، مصنف انوار صدیقی، آواز و پیشکش ٹرامستان فار یو۔ گزشتہ اقساط کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود۔